کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو، کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے، مالکانو میرا سلام ہووے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور لائٹ کے بھی مسائل رہے ہیں، تو اس وجہ سے تقریر بلا تمہید کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ جوانی، یہ اقتدار ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، لیکن ظلم کا راج کبھی قائم رہ سکا نہیں، ظلم کبھی قائم رہ سکا نہیں۔ تو یزید نے ظلم کی حد کر دی، یزید نے ظلم کی حد کر دی۔ یزید سمجھتا تھا کہ جو تخت میں نے سجایا ہے میں سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں امن سے قائم رہتی ہیں۔ میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل پہ قائم تھی تو تقریباً 10.5-11 سال تک قائم رہی، اور میرے عمر عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن آج بھی مدینے کی گلیوں سے جا کے پوچھو تو مدینے کی گلیوں کی مٹی بھی گواہی دے گی کہ عمر عادل تھا، عمر عادل تھا۔ انہوں نے ذرا ادھر بٹھا دو، ذرا سامنے آئے گا۔ تو یزید ظلم کر رہا تھا، اور یہ جو ظالم ہوتا ہے نا اسے مددگار بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ برائی بہت جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے۔ تو یزید کو بھی بہت سارے مددگار ملے، ابن زیاد ملا، ابن سعد ملا، خالد بن یزید ملا، شمر ملا، جو کہتے تھے کہ لوگ ترستے ہیں تیری دید کو، خیر ہی خیر ہے، تیری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یزید ظلم کر رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس تک کوئی بندہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر اس تک پہنچ گیا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر لایا گیا نا، تو اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے امام علی مقام کے مبارک لبوں پہ مارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا، لیکن تو منع نہیں ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے بے ادبی کی، اس نے چھڑی پکڑ کر امام علی مقام کے مبارک لبوں پر ماری۔ اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ منع ہو جا، باز آ جا، لیکن تو باز نہیں آیا، اور تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ۔ تو ابن زیاد کے دربار میں نا حضور کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ ابن زیاد تیرا باپ برا تھا، تو برا ہے، پیچھے کر، ہٹا اس چھڑی کو۔ اور میں نے کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم کو ان لبوں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ تو دوستان محترم، راوی کہتا ہے کہ 1 2 3 4 5 نہیں، 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بنا، تو اس نے کہا کہ میں چن چن کر ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام علی مقام کو قتل کروایا تھا۔ تو اس نے 6000 بندے مارے چن چن کر، اور یہی ابن زیاد 30,000 فوجیوں کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا، اور مختار نے نا ابراہیم بن مالک کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ تو دوستان محترم، راوی کہتا ہے کہ 6 سال کے بعد وہی 1 محرم کا دن آیا، لڑائی شروع ہوئی، پھر ختم ہوئی، پھر 5 کو ہوئی، پھر 7 کو ہوئی، اور راوی کہتا ہے کہ 6 سال کے بعد پھر وہی 10 محرم کا دن آیا، اور وہی ظہر کا وقت یہی ابن زیاد جس نے امام حسین کو قتل کروایا تھا زمین پہ گرا ہوا ہے، اور ابراہیم بن مالک نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے جب اس کا سر کاٹا نا، تو کاٹنے کے بعد کوفہ کے دربار میں بھیجا، اور وہی تخت جس پر ابن زیاد نے بیٹھ کر امام علی مقام کے مبارک لبوں پر چھڑی ماری تھی، اسی تشت میں رکھ کر جب ابن زیاد کا سر پہنچا تو کوفے کے دارالخلافہ کے دربار سے نا ایک بابے کی آواز آئی جو بول کے کہنے لگا کہ لوگو، میرا رب بڑا عادل ہے، میرا اللہ بڑا عدل کرنے والا ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو دیکھو لوگو، انصاف ہو گیا۔ جب امام علی مقام کا سر اسی دربار میں لایا گیا تھا تو کوفے کے دربار کے کونے سے نا آواز آئی تھی کہ ابن زیاد بہت برا ہے، حسین بہت اچھا ہے۔ لوگوں، آج اور جب ابن زیاد کا سر لایا گیا ہے تو آج کوفے کے دربار کے کونے سے پھر آوازیں نکل رہی ہے، اور آواز کیا گونج رہی ہے؟ ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا کی۔ مکافات عمل، مکافات عمل۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام اور وہی تخت۔ انسان سمجھتا نہیں، باز آتا نہیں، نصیحت پکڑتا نہیں،
اور یہی ابن زیاد جو کہا کرتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، میں جاؤں، یہ جو میں ہوتی ہے نا یہ بندے کو مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، ختم ہو گیا۔ تو 6 سال کے بعد وہی تاریخ ابن زیاد قتل ہوا، 30,000 فوجیوں کا لشکر لے کر نکلا تھا، اللہ نے کیسی ذلت کی موت دی۔ ابن سعد حضور کے صحابی کا بیٹا تھا، حضور کے بڑے پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید ہو سکتا ہے تو دوسرے صحابی کا بیٹا ابن سعد بھی ہو سکتا ہے۔ اور صرف انہی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرو، یہ بھی تو دیکھو نا، ابو جہل کا بیٹا بھی صحابی رسول بن گیا تھا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، رب فرماتا ہے کہ میں مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہوں، اور کبھی کبھی میں اپنے گھر میں نا بت بھی رکھوا دیتا ہوں، میرے شریک میرے گھر میں راج کریں، یہ میری بے نیازی ہے، میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار ثقفی جب حکمران بنا تو اس نے نا ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور ایک بڑی پیاری بات، یہ مختار جو بعد میں حکمران بنا، اس کی نا ابن سعد کے ساتھ بڑی یاری تھی، بڑی دوستی تھی۔ تو جتنے قاتلان حسین تھے نا وہ کوفہ چھوڑ کے دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ اور یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، یہ بزدل ہوتا ہے۔ تو جتنے قاتل تھے امام علی مقام کے وہ سب کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ابن سعد کہنے لگا کہ مختار میرا یار ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا دوڑ جا، وہ تیرا تو جرم ہی بہت بڑا ہے، تو نبی پاک کے خاندان کا نہیں بنا، تو نواسہ رسول کا نہیں بنا، تو نے حسین ابن علی کا ادب اور احترام نہیں کیا، تو تیرا یار تیری یاری کا احترام کیسے کرے گا، دوڑ جا۔ وہ کہنے کا نہیں چھوڑو، وہ اور بات ہے۔ تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا کہ تیرا باپ کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ نا گھر میں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب گوشہ نشینی یاد آئی ہے اس کو۔ لومڑی نا بھیڑیے سے کہنے لگی کہ بادشاہ شکار کیوں نہیں کرتے؟ تو بھیڑیا اصل میں بوڑھا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ اب میں نا جانوروں کو تنگ نہیں کرتا، میں نیک ہو گیا ہوں، اب میں شکار نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ اگر سچی بات کروں تو اب تجھ سے دھوڑا نہیں جاتا، اب تو شکار کر نہیں سکتا، اگر آج بھی تیرے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے تو تو کسی کو معاف نہ کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا، کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ گھر میں بیٹھ کے نا ایک کونے میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس نے کہا اب اللہ اللہ کرنا یاد آیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی نوافل ادا کر لیں، سب کچھ کر لیں، پر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کا گستاخ ہے نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جو حسین کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، اس لیے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، تو مختار نے ابن سعد کے بیٹے کو کہا کہ جاؤ، جا کر نا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ تو یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ بزدل ہوتا ہے، ڈر گیا، کہنے لگا کہ اسے جا کر کہو کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔
اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا۔ 10-12 بندے بھیجے، کہا جاؤ جا کر ابن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ، اور میں اس کا وجود نہیں دیکھنا چاہتا، کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ 10-12 بندے گئے، جا کر بیٹے حفص کو کھڑا کر کے گرفتار کیا۔ ابن سعد کو آواز دی کہ مختار نے بھیجا ہے، تجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مختار میرا یار ہے، وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ تو ان فوجیوں میں سے نا ایک کہنے لگا اور تو نے نبی پاک کے خاندان کا حیا نہیں کیا، تو نے نواسہ رسول کا احترام نہیں کیا، اور تو حسین ابن علی کا نہیں بنا، تو مختار تیرا کیسے بنے گا؟ سبحان اللہ۔ کہا تو ظالم ہے، تو نے ظلم کیا ہے، دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، ہاتھ جوڑتا رہا، پاؤں پکڑتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ذرا میدان کربلا یاد کر، اب تیری باری آئی ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے۔ ذرا میدان کربلا کو یاد کر، حسین نے تو اپنے بھائی عباس کی میت بھی اٹھائی تھی، حسین نے تو علی اکبر کی لاش بھی اٹھائی تھی، حسین کی گود میں اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی دم توڑ گیا تھا۔ حسین نے تو ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں باندھے، اس کی بیٹیاں پیچھے تھیں، بہن پیچھے تھی، بتیجیاں پیچھے تھیں، بانجیاں پیچھے تھیں، لیکن حسین نے تو ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ اور یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان اکیلا ہی ڈٹا ہوا؟ یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور ذرا میدان کربلا کو یاد کرنا، اور تو ظالم تھا، تو نے ظلم کیا ہے، اس لیے معافیہ مانگ رہا ہے۔ اور وہ نواسہ رسول تھا، وہ حسین ابن علی تھا، اس نے تو ایک مرتبہ بھی معافی طلب نہیں کی، ایک ہی بار میں سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اور حسین کو تو 82 زخم لگے تھے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں حسین کے وجود میں پیوست ہو گئی تھیں، اور پھر بھی حسین ڈٹے رہے، جمے رہے، کافی دیر کے بعد گرے، اور یہ تو ایک ہی بار میں گر گیا۔ سر مختار کے سامنے لایا گیا، تو مختار نے نا ابن سعد کے بیٹے سے کہا کہ میں نے تیرے باپ کو مار دیا ہے۔ کہنے لگا اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ اچھا، اس نے کہا زندگی کا مزہ نہیں رہا تو تجھے بھی مار دیتے ہیں، جب زندگی کا مزہ ہی نہیں رہا تو تجھے بھی مار دیتے ہیں۔ اس کا بھی سر قلم کر کے رکھ دیا، دونوں سر تشت میں رکھ کے مدینہ منورہ روانہ کیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی، حضرت علی کی دوسری زوجہ سے جناب علی کے صاحبزادے، ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ کہا لو، یہ ابن سعد کا سر حسین کے سر کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے لگے، اور ان کمینوں کے سر میرے بھائی حسین کا سر کا بدلہ نہیں ہو سکتے، ان کمینوں کے سر میرے بھائی حسین کے سر کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان و رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ خولد بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، خولد بن یزید
دیکھیے نا امام علی مقام کو تو کئی موقع ملے کربلا سے جانے کے. پہلے ہی موقع پر حر بن یزید نے کہا کہ امام اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں نا تو آپ تشریف لے جائیں, میں راستے کھول دیتا ہوں. لیکن امام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں, میں ڈر کے بھاگنے والا نہیں, اور میں نہیں جانے والا. اور یہ خالد بن یزید تو کوفہ چھوڑ کے نہ بھاگ گیا, کہیں دور دراز علاقے میں جا کے رہنے لگا. ایک عرصے کے بعد نا کسی نے کہا کہ امن ہو گیا ہے, واپس آ جا. آ گیا, اور مختار کو کسی نے خبر دی کہ واپس آ گیا ہے, پھنس گیا ہے, گھر میں آ کے نا رہنے لگا ہے. اور یہ جو خالد بن یزید کی بیوی تھی, اس کو نبی پاک کے خاندان سے بڑی محبت تھی, نبی پاک کے خاندان سے بڑا پیار تھا. اور محبت کا بھلا کیا انداز ہوتا ہے, رنگین چمن پسند, نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جس کو آئے تو پسند. یہ ہوتا ہے محبت کا انداز. نبی پاک کا غلام نہ ہو, آپ کا سگا چچا بھی ہو تو ہم نہیں مانتے. نبی پاک کا غلام ہو, حبش کا رہنے والا بلال ہی ہو تو سردار مانتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ خالد بن یزید کی بیوی کو نا نبی پاک کے خاندان سے بڑی محبت تھی. اس نے پیغام بھیجا مختار کو کہ آ گیا ہے, رہنے لگ پڑا ہے. مختار نے, حکمران نے بندے بھیجے کہ جاؤ, جا کر خولی کو گرفتار کر کے لاؤ. اور میں پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ یہ جو ظالم ہوتا ہے نا, یہ بزدل ہوتا ہے, اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا, یہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. اور خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی آئے نا تو اسے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور خود چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. مختار کے آدمی آئے, خولی کی بیوی دروازے پر آئی, کہا کہ خولی کو گرفتار کرنے آئے ہیں, اور منہ سے پکار کے کہنے لگی کہ وہ گھر پہ نہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی کہ وہ گھر پہ نہیں, اور ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے کہ وہ ٹوکرے کے نیچے ہے. منہ سے پکار کے کہتی ہے کہ وہ سن لے کہ وہ گھر پہ نہیں, اور ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے کہ وہ ٹوکرے کے نیچے ہے. وہ اندر آئے, ٹوکرا ہٹایا, کہنے لگا یہ میرے پاس کچھ کاغذات ہیں, یہ جائیدادیں ہیں, یہ زیورات ہیں, یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے تیرا تخت, وہ حکومت, وہ سلطنتیں, وہ دولتیں, اور وہ اسلحہ جس کی بنا پر تو نے میدان کربلا میں امام علی مقام کا خون بہایا تھا, وہ ذرا ہمارے سامنے لانا. کہنے لگا یہ کچھ تحفے تحائف ہیں جو میں نے اکٹھے کیے تھے, یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. کہنے لگا یہ دنیا کی گندی دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کیا تھا, یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ ہم تجھے چھوڑیں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ تجھے چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے, گرفتار کر کے, اور مختار نے نا کوفے کے گلیوں اور بازاروں میں اعلان کیا کہ لوگوں گھروں سے باہر نکلو اور دیکھو اپنے رب کا انصاف, خدا کا انتقام دیکھو. انہی کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں حسین ابن علی کے خاندان کو گرفتار کر کے پھرایا گیا تھا. انہی کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں نبی پاک کے خاندان کو گرفتار کر کے گمایا گیا تھا. ذرا دیکھو اپنے رب کا انتقام. مختار ثقفی اگرچہ بعد میں یہ بھی بندہ ٹھیک نہ نکلا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد اوقات اللہ تعالیٰ
اپنے نافرمان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو اللہ نے لے لیا دین کا کام۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کوفے کی گلیاں اور بازار بھر گئے۔ مختار کہنے لگا لوگوں دیکھو یہ خولی بن یزید جو کوفے کی گلیاں اور بازاروں میں نعرے لگاتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے، اس سے ذرا پوچھو۔ پوچھا گیا کہ تو نے حسین کا سر کاٹا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کاٹا، اور میں تو تحفے حاصل کرنے کے لیے، انعامات حاصل کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ اس نے کہا کرتے ہیں تیرا بندوبست۔ زخم لگائے، زخم تلوار کے زخم لگائے، اور جب سارا خون بہہ گیا، نڈھال ہو کے زمین پہ گر گیا، تو کہا اس کو آگ لگا دو، اس زندہ کو جلا دو۔ اور جب اس کی راکھ اڑ رہی تھی تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی، اب کھینچی ہے نا تو دیکھو رب کا انصاف، رب سے بڑا کسی کا انصاف نہیں۔ شمر ذل جوشن، جب مختار کے بندے اس کے پیچھے دوڑے تو یہ بھاگتے بھاگتے نا مدینہ منورہ تک گیا، امام زین العابدین سے بھی ملا، امام نے اسے پانی بھی پلایا۔ کہنے لگا کہ لگتا ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا تو نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو پھر پانی کیوں پلایا؟ فرمایا پانی بند کرنا تمہارا کام ہے اور پانی پلانا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ فرمایا تو نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ پناہ، امام پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا جسے اللہ پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اب تیرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ظالم لوگ جب دوڑتے ہیں نا تو پھر پناہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب ان کا توتی بولتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب اللہ ان کی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر گلیوں اور بازاروں میں پناہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے، عجز و انکساری کے ساتھ۔ تو امام نے فرمایا کہ جسے اللہ پناہ نہ دے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اب تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں چلا گیا، اور وہاں پہ نا لوگوں کو جا کے مارا پیٹا، ڈرایا دھمکایا، کہا خبردار اگر کسی نے بتایا تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ رات کا سناٹا چھایا، مختار کے بندے آ گئے، اس کا گروہ آ گیا، گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو، یہ میرے امام کے بچوں کا پانی بند کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ درندوں اور چرندوں کو پانی دوں گا، لیکن اگر عباس پانی مانگیں گے تو انہیں نہیں ملے گا، جانوروں کو پانی دوں گا، لیکن اگر علی اکبر مانگے گا تو اسے نہیں پانی ملے گا، سکینہ زینب اور شہربانوں کو پانی نہیں ملے گا، درندوں اور چرندوں کو دوں گا، زین العابدین مانگے گا، علی اکبر مانگے گا تو اسے پانی نہیں ملے گا۔ کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، اتنی لمبی زبان باہر نکل آئی، العطش العطش پکارتا رہا۔ کہنے لگے کہ اس کا کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ جو کتے بھوکے رکھے ہوئے ہیں ان کے آگے پھینک دو، اور جب وہ بھوکے کتے اس کا گوشت نوچنے لگے تو کوفے کی گلیوں اور بازار کرنا،
کہ یہ نبی پاک کے خاندان کا گستاخ ہے، اسرائیل بھی اس کی جان نکالنے نہیں آتے۔ آؤ دیکھو، یہ میت ہے کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ کہا آؤ دیکھو، وہ اس کی جان بھی نہیں نکل رہی، 2 گز زمین بھی نہیں مل رہی، جگہ ملی بھی ہے تو کہاں پہ؟ کتوں کے پیٹوں میں۔ یہ میرے امام کے بچوں پہ پانی بند کرتا تھا، اسے 2 گز زمین بھی نہیں مل رہی۔ تو رب فرماتا ہے میں غافل نہیں ہوں ظالموں سے، جو ظلم کرتا ہے نا میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عزت امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی عبدی اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من۔ فرمایا جو بندہ زمین پہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، تو جواب میں بھی اس کا ذکر چھپ کے کرتا ہوں، اکیلے میں کرتا ہوں، اکیلے میں کرتا ہوں۔ اگر کہ وہ بھرے مجمع میں، بڑی مجلس میں میرا ذکر کرے، وہ زمین پہ میرا ذکر کرتا ہے، تو میں عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہوں۔ وہ انسانوں میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں عرش پر اس کا ذکر ملائکہ اور انبیاء کی روحوں کا مجمع بلا کر کرتا ہوں۔ وہ انسانوں میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں ملائکہ اور مقربین کا مجمع بلا کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر انسان زمین پہ میرا ذکر کرے سرعام تو میں عرش پہ اس کا ذکر کرتا ہوں شرعام۔ اگر بابا فرید نے اس کا ذکر کیا تو اس نے بھی جواب میں عرش پر اس کا ذکر کیا۔ اگر بابا فرید نے کہا میرا مالک تو عرش پر خدا نے کہا میرا فرید۔ اگر زمین پہ غوث الاعظم نے کہا اللہ تو عرش پر خدا نے کہا میرا عبد القادر۔ اگر زمین پہ داتا علی حجویری نے کہا میرے مالک تو عرش پر خدا نے کہا میرا علی حجویری۔ اگر زمین پر خواجہ اجمیر نے کہا میرے مالک تو عرش پر خدا نے کہا میرا معین الدین۔ تو ولی زمین پہ ذکر کرتا ہے، عرش پر خدا ولی کا ذکر کرتا ہے، تو ولیوں کے ذکر بلند ہوتے گئے۔ غوثوں نے کیے، ابدالوں نے کیے، کتبوں نے کیے، نقبا نے کیے، نجبا نے کیے، تابعین نے کیے، غوث الاعظم نے کیے، ہر کسی نے کیے، تو ہر کسی کا جواب عرش خدا کے ذکر کی شکل میں ملا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ دنیا کے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر رب ایک طرف، ساری کائنات کے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر رب ایک طرف۔ حسین نے سر نیزے پہ چڑھا کے ذکر رب کیا، اسی لیے خدا نے کہا کہ حسین اب قیامت تک عرش پر تیرے ذکر کی مجلس برپا رہے گی۔ کوئی چاہے بھی اور کائنات چاہے بھی، دنیا چاہے بھی، تو تیرے ذکر کی مجلس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب
تیرا ذاکر صرف انسان نہیں، تیرا ذاکر خدا ہے۔ اور حسین، اور تیرے ذکر کی مجلس کو کوئی تب بند کر سکتا ہے جب وہ خدا سے بڑا بن کے آئے گا۔ تو حسین خدا کا ذاکر بھی ہے اور خدا کا مذکور بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث، عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔